نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى اور فیصلہ کر دیا ربک آپ کے رب نے کیا فیصلہ کیا اللہ تعبدو نہ تم عبادت کرو الا ایاہ مگر کس کی اللہ کی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو پچھلی آیت میں شرک سے منع کیا گیا ہے منع کرنے کے بعد اب حکم دیا گیا ہے صرف میری عبادت کرو قضا جو ہے اس میں انتہائی تقید پائی جاتی ہے کیونکہ فیصلہ قطعی ہوتا ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا اس لیے قضا قطعی حکم ہے فیصلہ کر دیا گیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یعنی صرف اس کے بندے بن کر رہو غیبی قوتوں کا مالک صرف اسی کو سمجھو اسی سے مانگو انتہائی درجے کی محبت خوف کے ساتھ انتہائی عاجزی صرف اللہ کے لیے رکھو تمہارا دل زبان جسم کے ہر حصے کا اس طرح کا ہر فعل یعنی جسم کا ہر حصہ جو بھی کام کرتا ہے ہم سانس لے رہے ہیں ہم قیام کر رہے ہیں ہم سجدہ کر رہے ہیں رکوع کر رہے ہیں قربانی کر رہے ہیں تو پوری زندگی ایسی ہی عاجزی کے ساتھ رہنا جس طرح ہم رکوع کے اندر عاجز ہیں سجدے کے اندر عاجز ہیں قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں قیام اللہ کے لیے کرتے ہیں اس طرح باقی تمام کام اپنی زندگی کے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اور کل سیکھا تھا اخلاص تو اخلاص اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے زندگی کا مقصود مطلوب محبوب اور معبود کس کو سمجھے اللہ کو تو جب ہر چیز اللہ ہو جاتی ہے نا مطلب ہر چیز میں ہم اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اخلاص پیدا ہو جاتا ہے اخلاص اللہ کی رضا کو چاہنا بندے کچھ دے یا نہ دے فرق پڑے ہی نہ اس لیے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اور اتنے بڑے حکم کے بعد اللہ نے ایک اور حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو ان آیات کے نزول کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں وفات پا چکے تھے ان دونوں یا کسی ایک کا بڑھاپے میں پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن بظاہر نبی کو حکم دیا گیا ہے لیکن مراد اس سے ہر شخص ہے ماں باپ بوڑھے ہوں یا جوان ہر حال میں ان کا ادب کرنا ان سے نرمی سے بات کرنا فرض ہے ایک ہوتا ہے نفل فرض ہے انہیں جھڑکنا گناہ ہے چونکہ بڑھاپے میں خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات بڑھاپے کی وجہ سے ہوش و حواس بھی ٹھکانے نہیں رہتے اس لیے خاص طور پر یہاں پہ بڑھاپے کا ذکر کیا گیا ہے اما یا بلوغن کی بات اگر وہ پہنچے تیرے پاس بڑھاپے کو احدہما ان دونوں میں سے ایک او کلاہما یا وہ دونوں فلا تقل تو نہ کہہ لہما ان دونوں کے لیے اف اف عربی زبان میں اف کہتے ہیں جیسے ہم کسی کو تنزیہ کہتے ہیں نا ہوں اس طرح سے اپنا ناک کو اس یعنی اپنے چہرے کو دوسری طرف کر کے بس ہوں سا کہتے ہیں یا ہلکی سی بے ادبی ہلکی سی اکتاہٹ یہ سمجھ لیں اکتاہٹ اور بے ادبی کا ہلکے سے ہلکا لفظ یعنی اس کی بھی اجازت نہیں کہ اس سے زیادہ کوئی سخت الفاظ بولنا کیسے جائز ہو سکتا ہے اگر ہم اس سے اپنے آپ کو چیک کریں پھر تو ہم سبھی فیل ہو جائے نا
فلا تقل لہما افن، تو ان کو اف بھی نہ کہہ، ولا تنہرہما، اور تم ان دونوں کو جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کو عزت والی عمدہ بات کہو۔ تو والدین کے ساتھ احسان، احسان کی سب سے پہلے سمجھ ہونی چاہیے۔ احسان ہوتا ہے بدلہ نہ چاہنا، نیکی کے حسن تک پہنچنا، نیکی کی خوبصورتی، اور یہ صرف یعنی کہ آپ اندر سے باہر سے پورے کے پورے والدین کے باادب بچے ہونے چاہیے۔ اس کے اندر بھی بہت چیزیں آ جاتی ہیں، ان کی عزت کا خیال رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ احسان میں تو یہ چیزیں آتی ہیں نا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اب تکلیف تو بڑی طرح سے ہم پہنچا سکتے ہیں، کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو اپنی زبان کی وجہ سے تکلیف پہنچاتا ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اخلاق کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، والدین کی عزت خراب ہوتی ہے۔ بعض اوقات اولاد اپنی عزت کا، اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں رکھتی، اس طرح والدین کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو تکلیف پہنچانے مختلف انداز میں ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ احسان یہی ہے کہ ان کو اپنی طرف سے سکون دینا، ایسا سکون دینا کہ اس کا بدلہ پھر نہ چاہنا، وہ کیسے بھی ہو، آگے سے ان کا رسپانس کیسا بھی ہو، ہم اپنی طرف سے کم نہ کریں کہ ہمیں کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ حسن سلوک کی بہت تاکید کی گئی ہے والدین کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا اس کی خاک ناک آلود ہو۔ پوچھا گیا اللہ کی نبی کس کی؟ آپ کہنے لگے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت نہ کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، اور اس نے اپنے اوپر اپنی جنت کو حرام کر لیا۔ دیکھیے کتنا بڑا حکم ہے کہ ہم جتنے بھی نیک کیوں نہ ہو جائیں، اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، احسان والا معاملہ نہ کیا، تو اپنی جنت کو اپنے آپ سے دور کر لیا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، بعض اوقات والدین جو بات کہتے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر وہ بات بھی مانیں جو شریعت کے اپوزٹ ہے۔ بات ان کی شرعی ماننی ہے، حکم ان کا شرعی ماننا ہے، لیکن سلوک ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے، ہاں وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ کافر مشرک والدین ہو تب بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی، ان کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچانے کی، ان کے حقوق کا خیال نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو جا کے اولڈ ایج ہوم میں بھیجنے کے اور وہاں پہ داخل کرنے کے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم ان کو وہاں پہ چھوڑ آئیں اور اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں۔ یہ تو جو چھوڑ کے آتے ہیں ان سے بھی جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو سوچیے کس کس کی جنت جانی ہے۔ اس لیے جیسے جیسے ہماری ایج، ہم شعور کی عمر میں جاتے ہیں نا، ہمیں خود بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت رشتہ بھی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ مخلص نہیں ہوتا۔ جتنا بھی لوگوں کے ساتھ ہم محبت یا رشتوں کو نبھا لیں، لیکن جو اخلاص اور محبت جن کی طرف سے ہمیں بے لوث ملتا ہے سب کچھ، وہ پیرنٹس ہیں۔ تو پھر ان کا حق ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں آئیں، جب وہ اس قابل نہ رہیں کہ وہ اپنا خیال رکھ سکیں، تو پھر اولاد ان کے لیے اپنے بازو جھکا دے۔ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جھکائے رکھنا ان دونوں کے لیے بازو۔ جناح کہتے ہیں پرندے کے پر کو اور ان کے بازو کو، مطلب یہ جس طرح پرندہ اپنے بچوں کے اوپر اپنے آپ کو جھکا کر اپنی آگوش میں لے کر ہر سرد اور گرم سے اسے محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح تو بھی رحم کی بنا پر عاجزی کے بازو ان پر جھکا۔
اب دیکھیے مفسرین نے تفسیر کی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کی کہ ان دونوں سے اچھی بات، عزت والی بات کہے. تو اس کا نقشہ کچھ نے اس طرح سے کھینچا ہے کہ اس طرح سے بات کرو جیسے ایک خطا کار غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے. بعض نے فرمایا کہ بچپن میں جس طرح وہ تمہارے پیشاب یا پہانے کو صاف کرتے وقت کوئی کراہت محسوس نہیں کرتے، ایسے ہی محبت سے پیش آتے ہوئے تم ان سے کراہت محسوس نہ کرو، ان کے ساتھ تم ویسا ہی سلوک کرو. اور یہاں پہ قابل ذکر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ ہمارے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی. تو یہاں پہ اس کو بتا بھی دیا نا کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم سے کراہت محسوس نہیں کی، ہمارے ہر اچھے برے کو اپنا سمجھا اور اپنے جسم کا ٹکڑا سمجھ کر ہماری پرورش کی، اے اللہ ان پر اسی طرح رحم فرما. تو یہاں پہ اولاد کے حقوق کی اتنی تاکید نہیں کی گئی جتنے والدین کے حقوق کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اولاد کے لیے ماں باپ کے دل میں قدرتی طور پر شفقت اور محبت موجود ہوتی ہے. اس لیے والدین کو اولاد کے بارے میں اتنا نہیں کہا، لیکن اتنا کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، ظلم نہ کریں. اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو اسے منع کیا گیا ہے. لیکن موسٹلی یہی دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس کے دل میں اللہ کی طرف سے بچوں کی محبت ہوتی ہے. بچوں کو کہا گیا کہ جب آپ بڑے ہو جائیں، ان کو آپ کی ضرورت ہو تو تب آپ کا دل نرم ہونا چاہیے ان کے لیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بس زیادہ بوڑھے ہو جائیں تو کچھ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کی ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. یا ایک بات کو زیادہ دفعہ کرنا، اس سے بھی ہم مکتا جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے ہو گئے، ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے پیرنٹس کے لیے عاجز رکھے. یہ نہ ہو کہ ہم اتنی زیادہ نیکیاں کر کر اس پیپر میں پھنس جائیں اور پھر نیکیوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو جائے. ٹھیک ہے، والدین کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ اللہ کا حکم ہے ان کے زندگی میں بھی، ان کے فوت ہونے کے بعد اپنی دعاؤں کے ساتھ ان الفاظ میں یا دوسرے الفاظ میں ان کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے. یہ بھی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کیا کرتے تھے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. تو والدین کی زندگی میں اور ان کی زندگی سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اگر والدین کفر پہ فوت ہوتے ہیں یا شرک کرتے ہیں تو پھر ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا مغفرت نہیں کر سکتے. ان کی زندگی کے اندر ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلم ہو کر فوت ہوئے تو ان کی بخشش کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اور پیرنٹس والدین کی وفات کے بعد سب جو عمل پہنچتا ہے والدین کو وہ بچوں کا ہے. اگر ہمارے پیرنٹس اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، تو ہمارے پیرنٹس کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی اپنے پیرنٹس کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ دیکھیں نا بعض اوقات پیرنٹس کو اس کا شعور نہیں ہوتا، وہ ہمیں دنیا کی طرف ہی ڈالنا چاہتے ہیں، دنیا کی تعلیم میں ہمارے لیے بڑا ہمارا ساتھ دیتے ہیں. لیکن جب دین کی تعلیم کی بات ہو تو اس میں تھوڑی سی لاپرواہی برت دیتے ہیں. تو یہ ہمیں خود شعور ہونا چاہیے کہ جس طرح میں دنیا کے اندر ان کی عزت کرتی ہوں، ان کا احترام کرتی ہوں، ان سے محبت کرتی ہوں، تو میرا یہ گفٹ ہوگا اپنے پیرنٹس کو کہ میں اپنی تربیت کروں تاکہ اللہ میری وجہ سے میرے والدین کو قیامت کے دن سکون عطا کرے. جیسے قرآن کو یاد کرنے والے کے پیرنٹس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، تو اس طرح سے قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں قیامت کے دن فخر کریں گے نا اپنے بچوں پر. تو اس طرح سے بھی والدین پر احسان کرنے کی کوشش، دنیا میں بھی احسان کریں اور آخرت میں بھی احسان کرنے کی کوشش کریں.
ٹھیک ہے، یہ بھی گفٹ ہونا چاہیے. باقی ہمارے بہن بھائی اگر نہیں بھی آ رہے تو کم از کم ہماری وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے یا پوری امت کے سامنے میرے پیرنٹس فخر کر سکیں، ان کو وہ عزت و مقام ملے. ہاں جی، ماں کے قدموں تلے جنت ہے ان کی خدمت میں، اور باپ کی خوشنودی رب کی خوشنودی ہے، رب کی رضا. اس لیے انشاءاللہ ہمارا ایک وہ ٹاسک ہے کہ ہم کر جذبات میں آ کے پیرنٹس کے ساتھ بعض اوقات تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ پہلے سے زیادہ عاجز ہونے کی کوشش کرنی ہے. پوری دنیا کے ساتھ اچھا سلوک، لیکن سب سے زیادہ اچھا سلوک اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. دعائیں والدین کو گفٹ کریں، قرآن کی تعلیم سیکھ کر تربیت اپنی کر کے عمل کر کے، یہ بھی والدین کے لیے گفٹ ہے. اچھا اخلاق والدین کے لیے گفٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گفٹس جو ہیں ہمیں دینے چاہیے، بڑے بڑے تحفے دینے چاہیے. ویسے بھی فزیکلی طور پر بھی گفٹس دینے چاہیے ان کو، اس سے بھی ان کو خوشی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں، آپ کمانے لگتے ہیں یا آپ کی شادی ہو جاتی ہے، پھر آپ کے پاس تھوڑا بہت اگر ہوتا ہے تو تب بھی خیال رکھنا چاہیے پیرنٹس کا. پیرنٹس کا ہی کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے بس تحفے تحائف دیتے رہیں، پیچھے بیچتے رہیں، شادی کے بعد بھی بچیوں کو گفٹس اور عید وغیرہ بیچتے رہیں. بلکہ تب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو تحفہ دیں، گفٹس دیں. تو اللہ ہم سب کو طریقے بھی سکھا دے، ہمارے اندر عاجزی بھی پیدا کر دے، اور انا نہ آئے ہمارے اندر. کم از کم ایک رشتہ تو ایسا ہونا کہ جس میں ہم لینے کی امید سے نہ کریں. جیسے کل سیکھا تھا اخلاص. کوئی بھی زندگی میں ایسا کام ہونا چاہیے جس میں ہمیں یہ ہو کہ میں کچھ بھی نہ یہاں سے ملے پھر بھی ہم کریں گے. تو وہ سب سے عمدہ مثال اللہ نے دی، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسے ہو جاؤ. وہ کچھ بھی نہ دیں، تمہیں دیں گے تو ضرور، لیکن نیت یہ بنائیں کہ وہ کچھ بھی نہ دیں، کچھ بھی نہ کرے میرے ساتھ. وہ عزت ویسی نہ دیں جیسے میں ان کی کر رہی ہوں، تب بھی کروں گی انشاءاللہ. ربکم اعلم، رب تمہارا جانتا، زیادہ جانتا ہے، بما فی نفوسکم، اسے جو تمہارے نفسوں میں ہے. ان تکونو، اگر تم ہوگے صالحین نیک، فإنہ، تو یقیناً وہ کانا ہے، للأوابین غفورا، رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا. ان الفاظ میں والدین کے لیے دل میں شفقت اور رحمت نہ رکھنے پر ایک وعید ہے کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں کو، جو تم اپنے دلوں کے اندر رکھے ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن اندر سے ہم بہت متنفر ہو جاتے ہیں. بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے، چاہے چہرے پر بعض اوقات غصہ آ جائے، لیکن دل میں اپنے دل کو والدین کے اگینسٹ نہ کریں گے. نہیں، دل ان کے بارے میں راضی ہونا چاہیے، کچھ بھی وہ کر لیں. جب دل ڈسٹرب ہو جائے گا نا، متنفر ہو جائیں گے، نیگیٹو سوچنے لگیں گے ان کے بارے میں، پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ ہم ان سے دور ہونے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے جب کبھی والدین کی طرف سے بے رخی یا ایسے الفاظ جو برداشت نہیں ہوتے کر دیتے ہیں نا، وہ بھی انسان ہے. اب والدین ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ فرشتہ ہیں اور ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی. تو ان سے غلطیاں ہوں گی، کبھی ناانصافی بھی ہو سکتی ہے، کبھی وہ ہم پہ ظلم بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت بس دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اے اللہ میرے دل کو ان کے اگینسٹ نہ کرنا. بس آپ سے یہ دعا چاہتی ہوں کہ میرا دل ان کے خلاف نہ جائے. یہ کچھ بھی کر رہے، میں اپنی غلطی تلاش کروں. مجھے وقتی طور پر غصہ آیا ہے، میں اس کو برداشت کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن دل ان کے مخالف نہ کھڑا ہو. تو اللہ کہتے ہیں وہ جانتا ہے زیادہ جو تمہارے نفسوں میں. اس کے علاوہ جو نیک اولاد ہے ان کے لیے اس میں تسلی بھی ہے کہ جن کے والدین جائز وجہ کے بغیر ہی ناراض ہو جاتے ہیں اور اولاد کی ہر قسم کی کوشش کے باوجود بھی کسی طرح خوش نہیں ہوتے، تو فرمایا اگر تم نیک ہو، تمہارے دل میں والدین کے لیے شفقت اور رحمت موجود ہے، تو اللہ ایسے رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے، بے حد غفور الرحیم ہے. اللہ آپ کی کوشش دیکھ رہا ہے. اللہ کو پتہ ہے آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے اگر پیرنٹس
بعض اوقات ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ ہم پیرنٹس کے خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے، کیونکہ بعض اوقات پیرنٹس کی رضا غیر شرعی کاموں بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں پاتے ہیں، بعض اوقات نا ایج کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں اپنے اولاد سے، تو وہ اپنے دور کے ان کے کانسیپٹس ہوتے ہیں. اب جب اولاد اپنی اس دور کے مطابق اپنے فیصلے لینا چاہتی ہے تو اس وقت پھر آ جاتی ہیں کچھ بات چیت اور بگڑ جاتی ہے. تو اگر نہیں بھی خوش ہوتے، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، تو پھر یاد رکھیے اللہ آپ کی کوشش کو ضرور سراہتا ہے، اللہ آپ کی کوشش پر ضرور آپ کو پھل دیتا ہے. کسی پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ آپ کا دل ان کے بارے میں متفر نہ ہو اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. اس کے بعد پیرنٹس کے بعد سب سے بات جو زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے، کن کا؟ رشتہ داروں کا. وَآتِ ذِی الْقُرْبَى، اور دو قرابت داروں کو حق کا ہو، حق اس کا. قرابت دار جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پہلے ان کو رکھیں. کیوں رکھا؟ کیونکہ ان کو دینے میں دو اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا. تو ان کا حق یہ ہے کہ ہر صورت ان سے میل جول رکھا جائے، تعلق قائم ہو، انہیں دین کی دعوت دی جائے، خوشی غمی میں ان میں شرکت کی جائے. جب انہیں مدد کی ضرورت ہو تو کیا کیا جائے؟ ان کی اپنی مال اور جان سے ان کی مدد کی جائے. ابھی رمضان ہے نا، تو صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ بھی دیتے ہیں. تو کوشش ہو کہ اگر قریبی رشتہ دار ہے کوئی اور اس کو زیادہ ضرورت ہے، تو فرسٹ پریارٹی ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ان کو آگے رکھا جائے، رشتہ داروں کو. پھر ان سے ملنا جلنا بھی ہمارا ہو، ہم ان سے جب بھی ملیں تو مسکرا کے ملیں. عموماً ایسے ہو رہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہم مسکرا کے نہیں ملتے، چہرے پر عارضی مسکراہٹ ہے، بناوٹی مسکراہٹ، اندر سے اتنے متنفر ہیں. جہاں بیٹھے ایک رشتہ دار کے پاس بیٹھے دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہر وقت چگلی غیبت، ہر وقت نکتہ چینی، طنز تنقید، حسد بغض. یعنی جو اللہ نے رشتہ داروں کا حق رکھا ہے نا، وہ ہم دے نہیں پاتے. اخلاص نہیں ہے نا، ہم اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر ہی نہیں رہے. اگر ہم کسی رشتہ دار کی مہمان نوازی اچھی کر رہے ہیں، یا اس کے ساتھ اچھی بات چیت کر رہے ہیں، یا پھر اس کو دے رہے ہیں، تو ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ شریکے کو بتا سکے، تاکہ لوگوں کو بتا سکے جو ساتھ رہنے والے ہیں، تاکہ سامنے والے کے کو اٹریکٹ کر سکے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اخلاص اخلاص ہوگا، فرق نہیں پڑے گا. آپ مسکرا کے ملیں، سامنے والے کا موڈ اگر اچھا نہیں ہے، وہ مسکرا کے نہیں ملا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس نے آپ کو اگنور کیا. بعض اوقات چینج بھی تو ہوتا ہے نا ہر انسان کا سٹائل. تو کوشش کرنی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہتر معاملہ کریں، چگلی غیبت کرنا چھوڑ دیں، طنز تنقید حسد کرنا چھوڑ دیں، مسکرا کے دل بھی صاف ہو، زبان بھی صاف ہو، چہرے پہ بھی اسمائل ہو، اور مدد کریں ہم ان کی. ہوتا ہے ایسے ہم ساری دنیا کی مدد کر دیتے ہیں، جب کوئی رشتہ دار کام کہتا ہے نا، تو ایسے جیسے ایگو ہرٹ ہوتی ہے، ہم کیوں کریں، یہ ہمارا بڑا کام کرتے ہیں. صحیح بات ہے، کبھی کبھی ایسی چیزیں ایسی ذہن میں جب آ جاتی ہے نا، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کتنا کا اخلاص ہے ہمارے اندر. صحیح لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہاں پہ چونکہ اتنی تعریف نہیں ملنی، شکریہ نہیں ملنا، بس کام کرنا ہے، اور کچھ نہیں ملنا. کیونکہ عموماً قریبی رشتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ فارمیلٹی کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ویسے کہنا چاہیے شکریہ، تھینک یو، خوش ہونا چاہیے، لیکن ایسے زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ آپس میں اس طرح کے الفاظ، وہ احسان کو احسان نہیں سمجھا جاتا. تو پھر ہم کہتے ہیں ہم کیوں کریں، جب اس کو میری قدر نہیں، جب میرے وقت پہ اس نے میری مدد نہیں کرنی، تو مجھے کیوں کرنی چاہیے. تو سارا اجر ہم ضائع کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ رشتہ داروں کے کام کرنے کی توفیق دے. اگر ہم
اس قابل ہیں کہ ان کے کام آ سکے تو خوش دلی کے ساتھ کام آنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ ہم سب اس پرچے میں نا بہت پیچھے ہوتے ہیں تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. بہت بڑا امتحان ہے یقین جانے کیونکہ اس میں واقعی اخلاص کی ضرورت ہے. اگر خوشی سے کام کرنا ہے اخلاص کی. ہم کام کر دیتے ہیں لیکن باتیں سنا کے ہم 4 سناتے ہیں پھر کام کر دیں. ایون کہ ہمارے پیرنٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ بتانا تھا نا اس کو اس طرح سے کہنا تھا. مطلب اس طرح سے چیزیں جو ہے نا ہمیں ہماری تربیت نہیں اچھی ہو رہی ہوتی. تو قرآن ہے نا قرآن ہماری تربیت کر رہی ہے ہمارا سب سے اچھا دوست ہے گائیڈر ہے. اس کی بات تو نہیں ہم جھٹلا سکے. تو ہم نے انشاءاللہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی بہتر یہ نا ہماری صفائی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری نمازوں میں خشوع کیوں نہیں آتا؟ ہمارے اعمال کے اندر عاجزی کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر بہت کچرا پھنسا ہوا ہے. دل کے برتن جو دل کا ایک پیارا برتن ہے جیسے برتن ہم صاف کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے صاف نہ کریں نا اس کے کناروں پر کچرا جم جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے. اسی طرح ہمارے یہ حسد بغض نفرت اور بات چیت کرنا پیچھے سے یہ سب چیزیں نا ہمارے دل کے برتن کے کناروں پر پھنس گئی ہوئی ہیں. ان کو نکالنا ہے. ہمارا دل صاف ہو رہا ہے اور دل صاف کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر سے ہر انسان کی کے لیے نفرت کو ختم کرنا ہے شکوے ختم کرنے ہیں طنز ختم کرنی ہے تنقید چغلی غیبت کسی کے اگینسٹ بات نہیں کرنی. انشاءاللہ کوشش کریں گے. بہت مشکل اسائنمنٹ ہے لیکن ٹرائی کریں گے انشاءاللہ. وہی نا یہ جو ہم کہتے کہ فلاں نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں. تو یہ چیزیں اب ہماری تربیت میں شامل ہو رہی ہیں. پہلے جو ہمارے پیرنٹس ہوتے تھے نا ابھی جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا ان کے اندر کہ ہماری غلطی بتائی نہیں جاتی. ہم غلطی میں سارے شریک ہو جاتے ہیں. سارے مل کے ایک بندے کے خلاف ہو جاتے ہیں. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اور دو قرابت داروں کو حق اس کا. والمسکین اور مسکین کو. وابن السبیل اور مسافر کو. ولا تبذر تبذیرا اور نہ تم بیجا خرچ کرو بیجا خرچ کرنا. یعنی جو مسکین ہیں ان کے بھی حقوق ہیں. آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسا رہتا ہے جو مسکین غریب ہے تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس کی ضرورت کا اس کو اس طرح سے اس کی مدد کریں کہ اس کو دوبارہ احسان نہ جتلائیں. وہ اما السائل فلا تنہر اس کو جھڑکے نہیں. سائل کو سوال کرنے والوں کو اگر مدد کر دے تو بار بار جتلائے نہیں ورنہ نیکی ضائع ہو جائے گی. اور مسافر جو ہوتے ہیں اگر پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا نا لمبے لمبے سفر ہوتے تھے اور لوگ آتے تھے کافی عرصہ رہتے تھے تو مسافر چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو اپنے گھر میں لیکن اس کا سفر زیادہ راہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو تو پھر ہم زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. بھی زکوٰۃ کے دیکھیں گے مصارف اس میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ مسافر کا بھی حق ہے. تو مسکین اور جو راہ گزر ہوتے ہیں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ولا تبذر تبذیرا خرچ کرنے کی بات ہوئی تو یہ کہا اتنا خرچ نہ کرنا کہ خود کے لیے نہ بچے. بیجا خرچ کرنے سے منع کیا ہے. جائز خرچ کرنا میں نہ روی کے ساتھ. ہاں گھر میں خرچ کریں رشتہ داروں پہ خرچ کریں صدقہ دیں. بیجا خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے. ناجائز کاموں میں خرچ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. تو جو ہم دے رہے ہیں اس میں بھی میں نہ روی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. بے شک فضول خرچ کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان بہت بڑا ناشکرا ہے اپنے رب کا. بیجا خرچ کرنے والوں کو ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی یعنی شیطانوں کے ساتھی اور ان جیسا قرار دیا. وجہ یہ کی کہ وہ اللہ کی نعمت عطا کردہ نعمتوں اور صلاحیتوں کی ناشکری کرتا ہے اور غلط جگہ پہ خرچ کرواتا ہے. اس لیے جو مال اللہ نے دیا اس کو اچھی جگہ پہ خرچ کرنا ہے جہاں پہ ضرورت ہے. فضول خرچ کرنے سے پرہیز کرنا ہے کیونکہ جو بندہ فضول خرچ کرتا ہے وہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتا.
انسان اپنی ضروریات پوری کرے اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی باری آئے تو بے لوث ہو کے، یہ نہیں کہ میں نے اس کے بچے کو 1000 دیا تو اگلی بار وہ 2000 دے گا، تو کمیٹی ڈالنے والا حساب ہوا نا کہ ہم انٹرسٹ پہ لیتے ہیں واپس. اس نے ہماری شادی پہ آئے تھے تو اتنے دیے تھے اور اس کو لکھ لیتے تو پھر ہم نے بھی اتنی واپس کرنے ہیں. ساری چیزیں یہ ہے نا، اس میں اخلاص تو نہیں نا ہے، ختم ہو گیا. صحیح بات ایسے ہی لگتا ہے جیسے انٹرسٹ بیس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آگے سے بڑے ہوں گے تو ہمارے جب یہ معاملات آئیں گے کسی کو دیں تو نیت بالکل بھی واپس لینے کی نہ ہو، خرچ جب کریں. اور اپنی ذات پہ بھی میانہ روی کے ساتھ، دوسروں کی ذات پہ بھی یہ نہیں کہ اپنا سب کچھ دوسروں کو دے دیں کہ خود پھر فقیر ہو جائیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اتنا خرچ کریں کہ فقیر نہ ہو. ٹھیک ہے. اور ابتدا کریں اپنے گھر سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں یہ ٹرمز سمجھ آئیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر کم از کم تبدیلی لائیں اور آگے ہماری نسل بھی ان چیزوں میں تھوڑی بہتر ہو سکے انشاءاللہ. بالکل ہم ان چکروں میں ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر ختم کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.